ہمارے محلے میں ایک دستکاری اسکول تھا. اس کی ہیڈ مسٹریس میرے رشتے میں پھپھو لگتی تھی. وہ اکثر مجھ کو اپنے ادارے کے حساب کتاب کے لیے بلا لیتی تھی. میں ساحر بھائی کے ساتھ وہاں چلی جاتی. راہیلہ بھی اس اسکول میں دستکاری سیکھنے آتی تھی. میں پھپھو کے آفس سے اسے دیکھ لیتی تو باہر نکل کر بات کرتی اور اسے کہتی کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا اور دستکاری سیکھ رہی ہو. اسکول کی پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھو. امی نے اسکول سے ہٹا لیا ہے اور خود سے پڑھائی نہیں کر سکتے. کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہوتا. امی تو سارا دن کام پر لگائے رکھتی ہیں, دن کو پڑھ نہیں سکتی. میں نے پھوپھی کو بتایا. وہ راہیلہ کو طور اعتبار سے اچھا جانتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں 2 گھنٹے کلاس میں پڑھائی کے لیے فری کر سکتی ہوں, بشرط یہ کہ تم 2-3 گھنٹے یہاں آ کر اسے پڑھا دو. بڑی نیکی ہوگی اگر تم اسے پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کروا دو گی. گھر سے وقت نکالنا مشکل تھا, پھر بھی میں نے حامی بھر لی اور دستکاری اسکول جا کر راہیلہ کو 2 گھنٹے پڑھانے لگی, یہ سوچ کر کہ شاید پڑھائی کبھی اس کی زندگی میں کام آئے. اس کی ماں تو اس کو اس لیے سکھا رہی تھی کہ ان کے بچوں کے کپڑے سینے کے لیے ایک مفت کی درزن مل جائے گی. اس طرح ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے. میری محبت اور اعتبار پا کر اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھیں. اب وہ ذرا ہمت سے بات کر سکتی تھی. جھجک بھی کم ہو گئی تھی جو پہلے اس کو کسی سے مخاطب کرنے سے روکتی تھی. میں نے 2 ماہ تک اسے پڑھایا. پھر دستکاری اسکول جانا میرے لیے محال ہونے لگا. ادھر امی گھر کا کام اکیلے نہ کر سکتی تھی اور آپا تو اپنے گھر بار کی تھی. میں نے دستکاری سیکھی ہوئی تھی. راہیلہ کی سوتیلی ماں یہ بات جانتی تھی. تبھی میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ اس کو شام کو تھوڑی دیر میرے پاس بھیج دیا کریں. میں اس کو اتنی دستکاری اور سکھا دوں گی, یوں وہ ڈپلوما میں کوئی اچھا درجہ حاصل کرے گی. انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے, تم اس کو کٹنگ اچھی طرح سکھا دو. میں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا. ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے اور ہماری بیٹھک ان کے گھر سے ملی ہوئی تھی. اس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا جیسے ہماری بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا. اس کے ساتھ ان کی بھی بیٹھک تھی جس کو انہوں نے کمرے میں تبدیل کیا ہوا تھا, اور یہ کمرہ اس کی ماں نے راہیلہ کو ہی دیا ہوا تھا کیونکہ یہ گھر کے سب کمروں سے چھوٹا تھا. پہلے تو راہیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی, بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی کہ آپ اس کو پڑھا دو. بھائی اس کو بیٹھک میں پڑھاتے تھے کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی. اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے راہیلہ بھائی سے ہی پڑھتے. مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے کہ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی. اس نے دستکاری اسکول میں بھی خیر بات کہہ دیا. اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا. جس رات راہیلہ کو آنا ہوتا وہ شام